بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امام حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت اور تعظیم و تکریم۔ دوستو، حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان ہر ممکن ذریعہ اپنے نور نگاہ امام حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی تبلیغ اشاعت کی اٹھتے بیٹھتے اپنی بے پایاں محبت اور انتہائی تعلیمی خاطر کا مظاہرہ کیا۔ ہر موقع پر ان کی جلالت اہمیت جتلائی، کبھی تنہا اور کبھی دونوں نواسوں کے یکجا مناقب بیان فرمائے، کبھی باپ ماں اور بھائی کے ساتھ ان کے فضائل کا ذکر فرمایا، جیسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ سردار جوانان جنت کو دیکھے، اسے چاہیے کہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 فضائل الاصحاب صفحہ نمبر 165۔ نمبر 2، حسن علیہ الصلوۃ والسلام میری دنیا کی خوشبو ہیں، الطیاب جلد 2 صفحہ نمبر 369۔ نمبر 3، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز میں مشغول تھے۔ ایک سجدہ کو آپ نے بہت طول دیا۔ نماز تمام ہونے کے بعد مسلمانوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرا یہ فرزند حسن علیہ الصلوۃ والسلام میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میں نے جلدی میں اسے اتارنا پسند نہیں کیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 11۔ نمبر 4، ایک دن شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ تمام ہونے تک آپ کو اپنی گردن کندھے پر بٹھائے رکھا۔ بحار الانوار جلد 1 صفحہ نمبر 58۔ نمبر 5، حسن اور حسین علیہم الصلوۃ والسلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، صحیح ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 306۔ نمبر 6، حسن حسین علیہم الصلوۃ والسلام میری دنیا کی خوشبو ہیں، سوائق کے محرقہ صفحہ نمبر 114۔ نمبر 7، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اس شان سے برآمد ہوئے کہ حسن حسین علیہم الصلوۃ والسلام آپ کے کندھوں پر سوار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک بچے کا منہ چومتے، کبھی دوسرے بچے کا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اصحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 230۔ نمبر 8، حسن اور حسین علیہم الصلوۃ والسلام دونوں امام ہیں، چاہے اپنے حقوق کی طلب میں اٹھے چاہے بیٹھے رہیں۔ بحار الانوار جلد 1 صفحہ نمبر 87۔ نمبر 9، ابو ہریرہ سے اور زید بن ارقم سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، پاک سیدت صلوات اللہ علیہا، پاک حسنین علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ کی اور ارشاد فرمایا، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 36۔ نمبر 10، ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کو فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ جب وہ آ گئے تو ان پر چادر اڑائی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمایا، خداوند یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان پر درود اور برکتیں نازل فرما، جس طرح ابراہیم و آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرار دی ہیں، تو پاک و پاکیزہ اور لائق مداح و ستائش ہے۔ کنز الامال جلد 7 صفحہ نمبر 103۔ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میرے ہاتھ سے کھینچ لی اور ارشاد فرمایا، تم خیر پر ہو۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد باقر الشریف القرشی، عراق، جس ان کی کتاب سبت اکبر سے یہ مضمون پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ سید محمد باقر نقوی انڈیا والے نے کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا منتقم امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، الجل یا وارث خون مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام،
الجل الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین یا سفینت النجات اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.